السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا عمل جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، جو تنگی کو کشادگی میں بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ اس عمل سے رزق بڑھتا ہے، اور وہ عمل استغفار کا ہے۔ آج ہم قرآن کی روشنی میں اور ایک واقعے کے ذریعے اس بات کو سمجھیں گے کہ استغفار سے رزق کیسے بڑھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم اپنے رب سے گناہوں سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا اور تمہیں رزق عطا فرمائے گا، مال و اولاد عطا فرمائے گا، بارشیں برسائے گا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کو رزق کا ذریعہ بتایا کہ استغفار سے رزق بڑھتا ہے۔ اب استغفار سے رزق کیسے بڑھتا ہے، کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کا رزق روک لیا جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے رزق رک جاتا ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس انسان کا رزق بڑھا دیتا ہے، رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار سے دل صاف ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق بڑھتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو استغفار کر رہے ہیں پھر بھی ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ صرف زبان سے استغفار کر رہے ہیں، دل سے استغفار نہیں کر رہے، آپ گناہ نہیں چھوڑ رہے، گناہ بھی آپ برابر کر رہے ہیں، یا آپ صبر سے کام نہیں لے رہے، تو اس وجہ سے آپ کو استغفار فائدہ نہیں دے رہا۔ آپ دل سے استغفار کریں، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو استغفار فائدہ دے گا۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت غریب تھا اور رزق میں بے برکتی تھی، غربت کی زندگی گزار رہا تھا، اس کے گھر میں فقر و فاقہ کی زندگی گزر رہی تھی۔ یہ ایک دن ایک عالم کے پاس گیا اور آ کر بتایا کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں تنگی ہے، فقر و فاقہ تک نوبت آ گئی ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ تو اس عالم نے اس شخص کو کہا کہ آپ کثرت سے استغفار کرو۔ اب اس شخص کو یقین نہیں ہوا، یہ حیران ہوا، لیکن اس نے استغفار پر عمل کرنا شروع کیا اور یہ روزانہ ہزاروں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ استغفار کرتا، اور چند ہفتے گزرے کہ اس کے گھر میں رزق بڑھنے لگا، گھر میں برکت آنے لگی، فقر و فاقہ کی جو نوبت تھی وہ ختم ہو گئی اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ شخص پھر اس امام صاحب کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں اور غربت ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ شخص اس عالم سے پوچھنے لگا، امام صاحب سے پوچھنے لگا کہ اس کی کیا وجہ ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو امام صاحب نے بتایا، جواب دیا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بند دروازے کھول دیے ہیں، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو دیکھیں، استغفار یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، یہ جادو نہیں ہے بلکہ ایک پروسیس ہے۔ اگر استغفار انسان کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، جلدی نہیں ہو رہا، دیر سے ضرور ہوگا، لیکن اس کا بدلہ اور اس کا اجر انسان کو ضرور ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری تنگی بھی ختم ہو اور ہمارے رزق میں اضافہ ہو، تو آپ بھی روزانہ استغفار کریں، روزانہ 100 مرتبہ سے لے کر 300 مرتبہ تک استغفار کریں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور صبر سے استغفار کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ آپ کے حالات، آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ ضرور بدلیں گے۔ روزانہ 100 مرتبہ سے لے کر 300 مرتبہ تک استغفار کریں۔ فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، مغرب کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، عشاء کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، تو 300 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، رزق صرف محنت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رضا سے حاصل ہوتا ہے، اور استغفار کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ آج سے یہ عزم کر لیں کہ آج سے ہم استغفار کریں گے، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھی بدلیں گے، اور فقر و فاقہ کی نوبت جو ہے وہ بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ حالات کو کشادہ کر دیں گے، مشکلات دور فرمائیں گے۔ تو آج سے استغفار کو اپنا
زندگی کا معمول بنا لے اور صبح شام استغفار کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کریں تاکہ اس جیسی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔